بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان کہانی۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم بات کریں گے معاہدہ لوزان کے بارے میں۔ ایک ایسا معاہدہ، ایک ایسا اگریمنٹ جس کو ہوئے تقریباً 100 سال ہو چکے ہیں، لیکن آج بھی دنیا میں اس کو ڈسکس کیا جاتا ہے، خاص طور پر مسلم امہ میں اور پاکستان کے اندر اس کو بہت زیادہ ڈسکس کیا جاتا ہے، کیونکہ اس معاہدے کا ڈائریکٹ تعلق خلافت عثمانیہ کے ساتھ ہے۔ اور خلافت عثمانیہ ایک ایسی خلافت تھی جس کے بارے میں پاکستانی جو ہیں وہ بہت اچھے خیالات رکھتے تھے اور ابھی بھی رکھتے ہیں، اور پاکستان سے لوگ بھی وہاں پر بہت زیادہ تعداد میں گئے تھے۔ پاکستانیوں نے مدد بھی بھیجی تھی جب خلافت عثمانیہ کو ختم کیا گیا تھا، تو تب ایک ایسا معاہدہ کیا گیا تھا جو کہ سراسر ناانصافی تھی، اور آج کے ترکی کو ایسی پابندیوں میں اس معاہدے کے تحت جکڑ دیا گیا جس میں وہ آج بھی پابند ہے اور ان پابندیوں کا سامنا کر رہا ہے۔ اس ویڈیو میں آپ کو معاہدہ لوزان کے بارے میں تمام تر حقائق سے آگاہ کریں گے، تو اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو کلک کر دیں، کیونکہ اس چینل کے اوپر ہم آپ کے لیے اس طرح کی مزید ویڈیوز لے کر آتے رہتے ہیں۔ پاکستان میں سوشل، الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا میں طویل عرصے سے ترکی کے سن 1923 میں اتحادی ممالک کے ساتھ طے پانے والے معاہدہ لوزان کے 100 سال پورا ہونے کے بعد معاہدہ ختم ہونے اور اس کے نتیجے میں ترکی کو مکمل طور پر آزادی حاصل ہونے کی خبریں اور تبصرے جگہ جگہ پائے جاتے ہیں۔ تبصرے دیکھیں تو آپ کو محسوس ہوگا کہ معاہدہ لوزان واقعی 2023 میں 100 سال مکمل ہونے پر اپنے انجام کو پہنچ جائے گا اور ترکی مکمل طور پر آزاد ہوتے ہوئے اپنی عظمت رفتہ حاصل کر لے گا۔ لیکن میں واضح کر دوں کہ ایسی کوئی دستاویز ترکی، فرانس، امریکہ، برطانیہ یا دنیا کے کسی بھی ملک میں موجود نہیں، کیونکہ حقیقت میں ایسی کسی دستاویز کا سرے سے وجود ہی نہیں ہے۔ سوشل میڈیا پر اکثر کہا جاتا ہے کہ 2023 میں ترکی آزاد ہو جائے گا اور اس کے بعد ترکی وہ سارا کچھ کرے گا جو کہ وہ کرنا چاہتا ہے۔ ایک بات اس میں اہم ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ معاہدہ جب ختم ہو جائے گا تو وہ تمام ممالک جو ترکی سے ٹوٹے ہیں، ترکی ان کے اوپر قبضہ کرنے کی دوبارہ کوشش کرے گا، جن میں بہت سارے ظاہر ہے مسلمان ممالک بھی شامل ہیں۔ سعودی عربیہ میں حجاز المقدس کا جو کنٹرول تھا وہ بھی اہل ترک کے پاس تھا، لیکن اس معاہدے کے تحت وہ بھی آل سعود کو دے دیا گیا اور ان سے چھین لیا گیا۔ تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس معاہدے کے ختم ہونے کے بعد ترکی دوبارہ سے سعودی عرب میں مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں جو مسجد نبوی ہے یا خانہ کعبہ ہے اس کا کنٹرول سنبھال لے گا۔ تو اس متعلق آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے۔ ان ماہرین میں سے چند ایک ایسے بھی ہیں جن کا خیال ہے کہ 2023 میں اس معاہدے کے ختم ہونے کے بعد ترکی اپنی جمہوری حیثیت ختم کر کے خلافت عثمانیہ کو بحال کرنے کا اعلان کر دے گا۔ میرا ان ماہرین سے بڑا سادہ سا سوال ہے کہ جب کوئی ایسا معاہدہ ہی موجود نہیں تو ترکی بھلا کیسے وہ آزادی حاصل کر لے گا، کیسے خلافت عثمانیہ بحال کرے گا؟ اور ترکی نے جب خود ہی اس معاہدے پر دستخط کرتے وقت خلافت عثمانیہ کی حدود میں واقع تمام ممالک جن میں شام، عراق، لبنان اور سعودی عرب کو الگ الگ آزاد ریاستوں کے طور پر تسلیم کر لیا، اور وہ یہ تمام ممالک اب اقوام متحدہ کے رکن بھی ہیں، تو وہ بھلا کیسے انہیں دوبارہ اپنی خلافت میں شامل کر سکتا ہے؟ دوسری اہم بات اس میں یہ ہے کہ ترکی اب ایک جمہوری ملک ہے، اور اس جمہوری ملک میں تمام اداروں کا جو ضابطہ کار ہے وہ جمہوریت یا ڈیموکریسی کے اصولوں کے مطابق ہی چلایا جاتا ہے۔ پاکستان کے سوشل میڈیا کے وہ ماہرین جو اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ صدر رجب طیب اردوان 2023 میں دوبارہ صدر منتخب ہونے کے بعد ملک میں خلافت بحال کر دیں گے، وہ یہ بات بھول جاتے ہیں کہ صدر اردوان نے کبھی خلافت قائم کرنے کا اعلان ہی نہیں کیا، کیونکہ انہیں اس بات کا اچھی طرح احساس ہے کہ وہ خود بھی جمہوری طریقے سے منتخب ہو کر آئے، اور اگر انہوں نے عوام سے خلافت قائم کرنے کا وعدہ کرتے ہوئے صدارتی انتخاب میں ووٹ لینے کی کوشش کی تو وہ کسی بھی صورت اتنے ووٹ حاصل نہیں کر سکیں گے کہ ایک بار پھر صدر منتخب ہو جائیں۔ پاکستانی ماہرین کا یہ بھی بڑا دعویٰ ہے، اور یہ بہت ہی مضحکہ خیز دعویٰ ہے، کہ ترکی کو اب تک معاہدہ لوزان کی روح سے ہی اپنی سرزمین سے پیٹرول یا معدنیات نکالنے کی اجازت حاصل نہیں ہے، جبکہ اس سے آزادی حاصل کرنے والے تمام عرب ممالک جن میں عراق اور سعودی عرب بھی پیش ہیں بڑے پیمانے پر پیٹرول نکال رہے ہیں۔ ان کے لیے عرض ہے کہ معاہدہ لوزان 143 شقوں پر مشتمل ہے۔ کیا انہوں نے اس لوزان امن معاہدے کی تمام شقوں کا جائزہ لیا ہے؟
میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ ہرگز نہیں، کیونکہ ان شکوں میں ایسی کوئی شک موجود ہی نہیں، اور ماہرین صرف سنی سنائی باتوں پر ہی یقین کرتے چلے آ رہے ہیں۔ ترکی اپنے قیام سے ہی اپنے قدرتی وسائل، خاص طور پر تیل اور معدنیات کے حوالے سے خود مختار ہے، بلکہ جہاں تک معدنیات کی تلاش کا تعلق ہے تو ترکی دنیا میں وہ واحد ملک ہے جہاں سے بڑے پیمانے پر بور معدنیات، یعنی کہ وہ معدنیات جو زیادہ تر توانائی کی ضروریات پورے کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے، ان کو دنیا کے مختلف ممالک کو برآمد کیا جا رہا ہے ترکی سے۔ اور بور معدنیات میں ترکی اس وقت 73% پیداوار کے ساتھ پہلے نمبر پر ہے، اور دنیا کی بور کی 59% جو ضروریات ہے ان کو ترکی اکیلا پورا کرتا ہے۔ اس کے علاوہ ترکی میں بڑے پیمانے پر تانبا، کوئلہ، سونا، کرومیم، میگنیشیم، مرکری، لوہا، گندھک، نمک اور دیگر معدنیات کو بھی نکالا جا رہا ہے۔ خلافت عثمانیہ، جس نے 10 اگست 1920 میں معاہدہ سیور کی کڑی شرائط کو قبول کرتے ہوئے اپنی سرزمین کے بڑے حصے، جس میں شام، عراق، تیونس، الجزائر، لیبیا اور سعودی عرب جیسے ممالک کو 3 مغربی ممالک برطانیہ، فرانس اور اٹلی کے حوالے کر دیا تھا، جس پر عوام نے نہ صرف اس معاہدے کو مسترد کر دیا بلکہ سلطان کے خلاف بغاوت کرتے ہوئے غازی مصطفیٰ کمال پاشا کی قیادت میں قوائے ملیہ یعنی عوامی فوج تشکیل دی اور ملک میں جنگ نجات یا جنگ آزادی کا آغاز کر دیا۔ ملک کی آزادی کے جذبے کے تحت لڑی جانے والی جنگ نجات کے دوران اتحادی ممالک کو کئی محاذوں پر شدید ہزیمت اٹھانا پڑی۔ ان فتوحات کے ہی نتیجے میں اتحادی ممالک اتا ترک کے ساتھ مذاکرات کرنے پر مجبور ہوئے۔ اتا ترک لکھتے ہیں کہ معاہدہ موندروس کے بعد اتحادی ممالک نے ترکی کو 4 بار امن مذاکرات کی پیشکش کی، اور انہوں نے 3 بار ترک قوم کی خواہشات کا احترام نہ کرنے پر اسے مسترد کر دیا۔ تاہم چوتھی بار ترک قوم کی خواہشات کا احترام کرنے پر سوئٹزرلینڈ کے شہر لوزان میں امن مذاکرات میں شرکت کرنے کی حامی بھری، لیکن ابتدا میں ان مذاکرات میں ترکی کے لیے مشکلات کھڑی کیے جانے پر ان مذاکرات کا بائیکاٹ کر دیا، جس پر دوبارہ سے شروع ہونے والے کٹھن مذاکرات کے نتیجے میں جولائی 1923 میں لوزان میں امن معاہدہ طے پایا، جسے اس دور میں ترکی زبان میں لوزان صلح معاہدہ نامہ سی سے یاد کیا جانے لگا۔ اس معاہدے پر ترکی، برطانیہ، اٹلی، فرانس، یونان، رومانیہ، بلغاریہ، پرتگال، بیلجیم اور یوگوسلاویہ کے نمائندوں نے دستخط کیے، اور اس وقت سے اس معاہدے پر عمل درآمد جاری ہے، اور اسے ختم کرنے کے بارے میں کسی فریق نے آج تک رجوع نہیں کیا۔ اس معاہدے کے تحت کچھ ایسی باتیں تھیں جو کہ سچ بھی ہیں، اور بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو کہ صرف اور صرف جھوٹ پر مبنی ہیں، اور لوگ سنی سنائی باتوں پر یقین کرتے ہیں۔ اس معاہدے کے تحت اسلامی خلافت کو ختم کر دیا جائے گا اور اس کی جگہ سیکولر ریاست قائم کی جائے گی، یہ طے پایا تھا، اور اسی طریقے سے ہوا، اور ترکی آج ایک سیکولر ریاست ہے، اور ترکی کا جو سرکاری مذہب ہے وہ اسلام نہیں ہے، یعنی کہ ترکی کے کانسٹیٹیوشن میں کہیں بھی نہیں لکھا کہ اسلام ترکی کا قومی یا سرکاری مذہب ہے۔ ہاں، البتہ ترکی میں مسلمانوں کی اکثریت ہے۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ 2023 میں جب یہ معاہدہ ختم ہوتا ہے تو کیا ترکی اس میں کوئی چینجز، کوئی امینڈمنٹ کرتا ہے۔ اس کے علاوہ کہا جاتا ہے کہ اس معاہدے کے تحت یہ طے پایا کہ عثمانی خلیفہ کو ان کے خاندان سمیت ملک بدر کر دیا جائے گا، اور خلافت کی تمام مملوکات ضبط کر لی جائیں گی، جن میں سلطان کی ذاتی املاک بھی شامل ہوں گی۔ اس کے بعد ایک ایسی بات جو کہ سوشل میڈیا کے اوپر بہت زیادہ چلتی ہے، اور پاکستانی اس کے اوپر بغیر کسی تحقیق کے یقین بھی کر لیتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ اس معاہدے کے تحت یہ طے پایا تھا کہ ترکی پیٹرول کے لیے نہ اپنی سرزمین پر اور نہ ہی کہیں اور ڈرلنگ کر سکتا ہے۔ اپنی ضروریات کا سارا پیٹرول ترکی کو امپورٹ کرنا ہوگا، اور اس بات کے اوپر لوگ جو ہے وہ یقین کرتے ہیں، جبکہ یہ بات حقیقت نہیں ہے۔ ترکی اپنی سرزمین سے پیٹرول کے لیے ڈرلنگ کرتا ہے، اور تقریباً 6 سے 7% جو اپنی پیٹرول کی ضروریات ہے وہ اپنے تیل سے ہی پوری کرتا ہے۔ اس کے علاوہ ترکی اپنے ملک میں کہیں پر بھی کسی بھی چیز کی تلاش میں ڈرلنگ کر سکتا ہے، اور کرتا بھی ہے، اور اس سے بلینز آف ڈالرز کماتا ہے ان چیزوں کو ایکسپورٹ کر کے۔ اس کے علاوہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس معاہدے کے تحت یہ طے پایا تھا کہ باسفورس عالمی سمندر شمار ہوگا، اور ترکی یہاں سے گزرنے والے کسی بحری جہاز سے کسی قسم کا کوئی ٹیکس وصول نہیں کرے گا، یعنی 100 سال تک ان سب باتوں پر عمل درآمد کرنا ہوگا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر پاکستان میں چلنے والی ان باتوں کے اوپر یقین کر لیا جائے تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ 2023 میں جب معاہدہ لوزان ختم ہو جائے گا
یعنی کہ اس کو 100 سال مکمل ہو جائیں گے تو ترکی تمام ان ممالک کے اوپر، تمام ان علاقوں کے اوپر قبضہ کر لے گا جو کہ ایک وقت میں اس کا حصہ تھے، جن میں عراق، اردن، شام، لبنان، الجزائر اور ایون سعودی عرب بھی شامل ہے۔ تو کیا ترکی آج اتنی اہلیت رکھتا ہے کہ ان ممالک کے اوپر قبضہ کر لے؟ کیونکہ یہ ممالک جو ہیں وہ آج اقوام متحدہ کے ممبرز ہیں، تو ایسا کسی دیوانے کا خواب تو ہو سکتا ہے، لیکن حقیقت میں آج ترکی کے لیے ایسا کرنا ممکن نہیں۔ اس کے علاوہ پاکستان میں سوشل میڈیا پر ایک ایسا طبقہ موجود ہے جن کا جو سارا کا سارا کاروبار ہے وہ جھوٹ کے اوپر چلتا ہے، اور وہ سیدھے سادے لوگوں کو جھوٹی باتوں اور اس طرح کی باتوں کے ذریعے سے ورگلاتے ہیں اور بلینز آف ویوز لیتے ہیں اور پیسے کماتے ہیں۔ ان میں سے ایک بات یہ بھی کہی جاتی ہے کہ 2023 میں جب یہ معاہدہ ختم ہو جائے گا تو ترکی سعودی عرب سے حجاز مقدس کا جو کنٹرول ہے وہ واپس لے لے گا، کیونکہ معاہدہ لوزان سے قبل جب سعودی عرب ایک ملک نہیں تھا، ایک آزاد ریاست نہیں تھا، بلکہ خلافت عثمانیہ کے انڈر آتا تھا، تو حجاز مقدس کا جو کنٹرول تھا وہ اہل ترک کے پاس تھا۔ اس کے بعد اس کو آل سعود کو منتقل کر دیا گیا، لیکن اب یہ کہا جاتا ہے کہ ترکی اس سے واپس لے لے گا، تو ایسا حقیقت میں ہونا ممکن نہیں ہے۔ پاکستان میں ترکی کے صدر رجب طیب اردوان کو ایک مسلم امہ کے لیڈر کے طور پر سمجھا جاتا ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ ایک بہت ہی اچھے انسان ہیں، لیکن ان کے حوالے سے بہت ساری مسپرسیپشنز ہیں جو کہ پاکستانیوں کے ذہن میں ہیں، اور میں یقین کے ساتھ یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ اگر صدر رجب طیب اردوان پاکستان میں ہوتے تو یہی طبقہ جو آج ان کو مسلم امہ کے لیڈر کے طور پر پیش کرتا ہے، یہی طبقہ سب سے پہلے ان کے اوپر کفر کے اور ان کو واجب القتل ہونے کے فتوے لگاتا۔ چاہے اسرائیل کے ساتھ ترکی کے تعلقات ہو یا ترکی کے اندر جو قوانین ہیں جو کہ سارے کے سارے مغربی قوانین ہیں ان کو دیکھا جائے تو صدر طیب اردوان جو ہے ان کو پاکستان میں جو رہنے والے لوگ ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ طیب اردوان نے ترکی کے اندر کون سی اصلاحات متعارف کروائیں اور وہاں پر کیسے کیسے قوانین ہیں جو کہ پاکستان میں آپ لوگ سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو معاہدہ لوزان جو کہ 100 سال پرانا ہے، اور اس کے تحت اگر کوئی یہ بات سمجھتا ہے کہ ترکی 2023 میں دنیا پر غالب آنے والا ہے اور دوبارہ سے خلافت قائم ہوگی اور سعودی عرب سے حجاز مقدس کا کنٹرول واپس لیا جائے گا، اور پیٹرول کی ڈرلنگ کے حوالے سے جو بھی مسپرسیپشنز ہیں، ان تمام باتوں کو میں سمرائز کرتے ہوئے یہ کہوں گا کہ بہت ساری باتیں تو اس میں ایسی ہیں جو کہ سنی سنائی ہیں۔ جو باتیں حقیقت ہیں وہ یہ ہیں کہ واقعی ترکی کو توڑ کر بہت سارے ملک بنا دیے گئے، اور اس معاہدے کے تحت ترکی کا جو سرکاری مذہب ہے وہ کوئی نہیں ہوگا، وہ ایک سیکولر ریاست ہوگی۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ 2023 میں ترکی دوبارہ سے ان تمام ممالک کے اوپر قبضہ کر لے گا یا حجاز مقدس کا کنٹرول واپس لے لے گا۔ ویڈیو کو یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ آپ ہمیں کمنٹ سیکشن میں اپنا فیڈ بیک دے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکیں۔